ہمارے چینل تبلیغ ٹی وی کو ضرور سبسکرائب کریں اور نئی اپڈیٹس کے لیے گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں۔ تو کربلا کا واقعہ اسلامی تاریخ میں صرف ایک واقعہ نہیں ہے، اسلامی تاریخ میں اہل حق کے ساتھ اور ظلم اور زیادتی کے واقعات بھرے ہوئے ہیں۔ ایسے موقع پہ ہمیں وہی کرنا چاہیے جو صحابہ کرام نے کیا تھا۔ وہ کیا ہے کہ اسلام میں مرثیہ حرام ہے، اسلام میں ماتم حرام ہے، اسلام میں غم کو منانا حرام ہے۔ غم کو منانا 3 دن کے بعد تعزیت کو مکروہ لکھا ہے فقہاء نے کہ 3 دن کے بعد اگر آپ تعزیت کر رہے ہیں تو آپ غم کو زیادہ اہمیت دے رہے ہیں آپ۔ تو ہمیں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت سے جو سبق ملتا ہے اس سبق کو فالو کرنا چاہیے۔ یہ صحابہ کا طریقہ ہے، وہ واقعات سے اسباق حاصل کرتے تھے۔ دین کے لیے قربانی ہے، دین و مذہب کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دینا، یہ سبق ہمیں ملتا ہے، اس کو ہمیں فالو کرنا چاہیے۔ اور یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اہل سنت والجماعت کے ہاں شہادت ایک نحوست نہیں ہے بلکہ ایک برکت اور خوشی کی چیز ہے، برکت کی چیز ہے۔ 10 محرم کا دن دوسرے مذہبوں میں، دوسرے مسلکوں میں منحوس ہوگا۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں کسی کو چھیڑنے کی ضرورت نہیں ہے، جو ان کا مذہب ہے ان کو فالو کرنے دو۔ دنیا میں اور بھی تو بہت سارے مذاہب ہیں، ہر ایک کو جا کے آپ چھیڑتے ہو کہ یہ کیوں کر رہا ہے، یہ کیوں نہیں کر رہا۔ بھائی جو کر رہا ہے کرنے دو۔ ہم ایک دفعہ کوئٹہ سے آ رہا تھا میں، تو ایک صاحب کہیں ہمارے ساتھ بیٹھے تھے، جب نماز کا وقت آیا تو پتہ نہیں کون سے فرقے کے تو عجیب عجیب طریقے سے نماز پڑھ رہے تھے۔ اس کو غصہ آ کے بولے یہ کیا کر رہا ہے، اب اس سے لڑائی جھگڑا ہو رہا ہے۔ پھر انہوں نے اپنے ساتھی کو پکڑا، انہوں نے بولا بھائی جو کر رہا ہے کرنے دے، تو اپنی نماز پڑھ اور پتلی گلی سے نکل یہاں سے، کیونکہ یہ اگر لڑائی جھگڑا یہاں کھڑا ہو گیا، یہ ویسے ہی بلوچوں کا علاقہ ہے، وہ کچھ اور سمجھیں گے کہ گوادر پہ لڑائی ہو رہی ہے۔ وہ کیا سمجھیں گے؟ گوادر پہ لڑائی ہو رہی ہے، بندوقیں نکل آئیں گی اور بہت کچھ مسئلہ خراب ہو جائے گا۔ لڑائی شروع کس پر ہوئے گی اور جا کے کہاں ختم ہوگی؟ گوادر نہ ہاتھ سے نکل جائے کہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ دور نہیں ہے کہ آپ خام خامے کسی کو جا کے چھیڑیں، آپ یہ دیکھیں کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ کسی کو ہدایت چاہیے ہوگی تو اللہ نے ہدایت کے راستے سب کے لیے کھول دیے۔ فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر۔ قرآن میں کافروں کے بارے میں آیا کہ بھئی یہ ایمان ہے، یہ اسلام ہے، چاہو تو ہندو تم بتوں کے سامنے جھک جاؤ، چاہو تو مسجد میں آ کے اللہ کے سامنے سر جھکا دو، ہم نے دونوں راستے تمہارے سامنے کھول دیے۔ اب خود سوچ لینا کہ پتھر سے بنے ہوئے بت کے سامنے جھکنے میں تمہارا ضمیر مطمئن ہوتا ہے، یا جس رب نے اس کائنات کو بنایا اس کے سامنے سر جھکانے میں تمہیں سکون ملتا ہے؟ یہ ایسی بات نہیں ہے جس میں کوئی اختلاف کیا جا سکتا ہو۔ تمہاری سمجھ میں اگر نہیں آ رہا تو جو چاہو کر لو، آخرت میں ہم تم سے انتقام لے لیں گے، آخرت میں ہم بتا دیں گے کہ کیا صحیح تھا کیا غلط تھا۔ تو یہاں بھی ایسا ہی ہے کہ بھائی محرم کا مہینہ دوسرے مسلکوں میں منحوس ہے، اہل سنت والجماعت کے ہاں محرم منحوس بولو بھائی نہیں ہے۔ سمجھ میں یہاں تک سمجھ گئے ہیں بھائی؟ محرم کے مہینوں میں شادی بیاہ کیا کریں، اس کے 2 فائدے ہیں، ایک اخروی اور ایک دنیاوی۔ اخروی فائدہ تو یہ کہ اہل سنت کے ہاں محرم مقدس مہینہ ہے تو برکت کا امکان زیادہ ہے، بلکہ 2 فائدے اخروی اور ایک دنیاوی۔ تو پہلا فائدہ کیا؟ برکت کا امکان زیادہ ہے، کیونکہ ہمارے ہاں محرم مبارک مہینہ ہے، تو مبارک مہینے میں شادی ہوگی تو شادی بھی مبارک بن جائے گی۔ کیا خیال ہے؟ دوسرا فائدہ ہوگا بدعت کی تردید، کہ بھئی ہم اہل سنت ہیں تو ہمارے ہاں یہ لوگ اس کو برا سمجھتے ہیں محرم میں شادی کو، جب آپ محرم میں شادی کریں گے تو لوگ برا سمجھنا چھوڑ دیں گے، یہ بھی نیکی ہے، اس کا بھی آخرت میں اجر۔ اور ایک دنیاوی فائدہ یہ ہے کہ محرم میں ہال سستے ہوتے ہیں، محرم میں ہال، وہ کام جو 1 لاکھ روپے میں ہونا تھا 50 میں ہو جائے گا۔ کیا خیال ہے؟ تو جب آپ کی شادی 50,000 میں ہو رہی ہے تو لاکھ روپے خرچ کرنے کی کیا ضرورت؟ کیا خیال ہے بھائی؟ اور بعد میں پچھتانا بھی ہے، زیادہ پیسے خرچ کر کے پچھتاؤ گے، پیسے بھی گئے اور پچھتا بھی رہے ہو، تو بہتر نہیں ہے کہ اتنا کم خرچہ ہو، آدمی کہ چلو غلطی ہوئی تھی لیکن اتنا خرچہ ہوا بھی نہیں تھا، ٹھیک ہے، تھوڑے میں یہ ٹینشن میں نے پالی ہے تو تھوڑے میں تو ٹھیک ہے، اتنے زیادہ پیسے دے کے میں خامخواہ میں ٹینشن لے کر آؤں، یہ بعض دفعہ ہو جاتا ہے۔ بعض لوگ مجھے مثال بیان کرتے ہیں کہ فلاں نے محرم میں شادی کی تھی تو دیکھو کیا ہو گیا، ان کے یہاں طلاق ہو گئی، یہ ہو گیا، فلانا ہو گیا۔
یہ ان لوگوں کی باتیں جن کو اللہ پہ اعتماد اور توکل نہیں ہوتا. جب ایک چیز کی حقیقت نہیں ہے تو کرو. اگر طلاق ہو جائے, جھگڑا ہو جائے, تو محرم پہ نہ بلیم کرو, محرم کے خلاف کیس نہ کرو. بھائی جھگڑے کی وجہ دیکھو. اگر بیوی لڑاکا ہے تو چاہے ربیع الاول میں شادی ہو یا رمضان میں ہو, جھگڑے ہوں گے. اگر وہ شریف خاندان کی ہے, صبر تحمل کے ساتھ رہنے والی ہے, تو چاہے محرم میں ہو یا سفر میں ہو, جس میں بھی ہو, شادی کیا ہوگی؟ کامیاب. اسی طرح اگر وہ نہیں کہ مگر آپ میں فالٹ ہے, تو آپ رمضان میں 27 رات کو بھی شادی کرو گے تو بھی یہ فالٹ سامنے آئے گا اور طلاقیں ہوں گی. اور اگر آپ میں فالٹ نہیں ہے تو محرم میں بھی کر لو, کچھ بھی نہیں ہوگا. اور ایک بات آخری کہہ کے بس بات ختم, کہ محرم میں اگر دیکھو کہ کسی کے ہاں شادی کامیاب نہیں ہوئی تو پریشان نہ ہوا کرو, ربیع الاول والوں کی بھی کون سا کامیاب ہو رہی ہے. آئی بات سمجھ میں؟ ہمارے پاس جو طلاق کے کیس آ رہے ہیں وہ محرم والے ہیں ہی نہیں, کیونکہ محرم میں تو ہوتی ہی نہیں شادی. جتنے کیس آ رہے ہیں ربیع الاول, رمضان, عید کے دن بھی شادی ہوئی اور بقرعید سے پہلے طلاق ہو گئی. تو نکاح کے کامیاب یا ناکام ہونے کا مدار اس پہ نہیں ہے کہ محرم میں کہ سفر میں, اس پر ہے کہ یہ میاں بیوی کیسے ہیں, ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے والے ہیں تو کامیاب زندگی گزاریں گے. دونوں میں فالٹ ہے تو بھی طلاق ہوگی, اور ایک میں اگر فالٹ ہے تو بھی گڑبڑ ہوگی. تو اس لیے یہ جہاں کہیں فالٹ آ رہا ہے اس فالٹ کو دور کرنے کی, جب بجلی جاتی ہے تو یہ نہیں ہوتا کہ وہ ساری تاریں نکال کے نئی تاریں ڈال دیں. الیکٹریشین آ کے دیکھتا ہے فالٹ کہاں آ رہا ہے, ٹھیک ہے نا, یہاں فالٹ آ رہا ہے, یہاں سے تار ڈیمیج ہوئی ہے, بس اس کو جوڑ دو. وہ یہ نہیں دیکھتا یہ محرم میں نے کھمبے لگائے تھے یا سفر میں لگائے تھے, کیونکہ محرم میں کھمبے لگائے تھے, منوس مہینہ تھا, لہذا لوڈ شیڈنگ تو ہوگی. کیا خیال ہے؟ وہ کہہ رہا بھائی محرم میں لگے یا سفر میں لگے, کھمبا تو کھمبا ہے, اس کا کام ہے بجلی پھینکنا, وہ پھینکے گا. اگر نہیں آ رہی تو تار میں دیکھو کہاں فالٹ ہے, جہاں فالٹ ہے اس فالٹ کو صحیح کر دو, تو محرم میں بھی بجلی آئے گی, سفر میں بھی آئے گی. فالٹ کو صحیح نہیں کیا تو وہی ہوگا. ہمارے یہاں چونکہ فالٹ صحیح نہیں ہو رہے تو نہ محرم میں بجلی ہے نہ سفر میں بجلی. ابھی تھوڑی دیر میں جنریٹر چل جائے گا تو میری باتوں کا ثبوت آپ کے سامنے آ جائے گا انشاءاللہ. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی, عمل کی توفیق.